میں محمد دلشاد 8ویں جماعت کے نصاب میں شامل گلشن اردو کا نواں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا سبق ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9 میں سرحدی گاندھی بادشاہ خان کے بارے میں۔ اور یہ ایک فریڈم فائٹر تھے، یعنی جنگ آزادی کے لیے انہوں نے بھی جد و جہد کی تھی، جو سرحد پر افغانستانی سرحد کے پاس رہا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے یہ سرحدی گاندھی کے نام سے مشہور ہوئے، اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کافی جد و جہد کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ٹیچر نے کلاس میں آ کر ایک تصویر دیوار پر لٹکائی اور سوال کیا، بچوں بتاؤ یہ تصویر کس کی ہے؟ بچے: سر یہ تصویر کس کی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ٹیچر نے جواب دیا، یہ تصویر سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان کی ہے، ان کو بادشاہ خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بچوں نے پوچھا، سر ان کو سرحدی گاندھی کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی انہوں نے سرحدی گاندھی کہے جانے کا ریزن پوچھا۔ ٹیچر نے جواب دیا، بادشاہ خان صوبہ سرحد کے عثمان زئی گاؤں میں سن 1890 میں پیدا ہوئے تھے، اور وہیں پر انہوں نے گاندھی جی کے اصولوں پر چل کر آزادی کی جنگ لڑی اور اہنسا کا راستہ اپنایا۔ اہنسا یعنی عدم تشدد، لڑائی نہ کرنے کا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ہندوستان کی آزادی اور عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی، اس لیے صوبہ سرحد میں وہ سرحدی گاندھی کے نام سے مشہور ہوئے۔ بادشاہ خان نے میٹرک پاس کرنے سے پہلے ہی برٹش فوج میں ملازمت کر لی۔ ملازمت کے دوران انہوں نے انگریزوں کے طور طریقے دیکھے جو ان کو ناگوار گزرے، اس لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور علی گڑھ جا کر ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا اور پڑھائی دوبارہ شروع کی۔ اس زمانے میں برطانوی حکومت نے سرحدی علاقے میں ظلم اور سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور سازش کر کے پٹھانوں کو آپسی جھگڑوں میں الجھانے کی کوشش کی۔ عبدالغفار خان نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور عملاً یعنی پریکٹیکل سرحدی پٹھانوں کو متحد کرنے کی تحریک شروع کر دی۔ متحد یعنی ایک کرنے کی، یونائٹ کرنے کی۔ انگریز یہ برداشت نہ کر سکے اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، لیکن جیل کی تکلیفیں ان کے حوصلوں کو کمزور نہ کر پائیں۔ جیل میں انہوں نے تمام ساتھیوں میں امن پسندی کے پیغام کو عام کیا۔ اسلام کی امن پسندی کو انہوں نے شانتی منتر کے طور پر استعمال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ سبھی مذہب سچائی کا راستہ دکھاتے ہیں اور امن کا پیغام دیتے ہیں۔ بادشاہ خان کے خیال میں انسانوں کی خدمت ہی سچی عبادت تھی۔ ان کے خدمت خلق اور آزادی کے جذبے نے وطن کے لوگوں پر گہرے اثرات ڈالے۔ جب بادشاہ خان جیل سے رہا ہو کر وطن آئے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور ان کو فخر افغانستان کا خطاب دیا گیا۔ سن 1927 میں بادشاہ خان نے لکھنؤ میں کانگریس کے جلسے میں شریک ہو کر گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد سے ملاقات کی۔ بادشاہ خان نے اہنسا کے اصولوں پر چل کر آزادی کی جد و جہد کرنے کا عزم کیا تھا۔ وہ تمام زندگی اس کے پابند رہے۔ انہوں نے افغانستان کے تمام قبائل، یہ ایک لفظ ہے قبائل، قبیلہ کی جمع ہے، جس میں کچھ خاندان مل کر کے ایک ٹرائب کی شکل میں ہوتے ہیں، اسے قبیلہ کہا جاتا ہے۔ انگلش میں ٹرائب اور اردو میں قبیلہ، اور عربی میں بھی قبیلہ کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع ہے، یعنی اس کا پلورل ورڈ ہے قبائل۔ تمام قبائل کے درمیان آپسی جھگڑوں کو مل جل کر حل کرنے کی کوشش کی اور برائیوں کو دور کر کے آپسی اتحاد قائم کرنے پر زور دیا۔ بادشاہ خان نے سن 1928 میں پشتو زبان میں ایک اخبار پختون جاری کیا۔ یہ اخبار لوگوں میں بہت مقبول ہوا۔ انگریزوں نے اس پر بھی پابندی لگا دی۔ 1929 میں انہوں نے ایک انجمن خدائی خدمت گار، انجمن کہتے ہیں سنستھا، آرگنائزیشن وغیرہ، انہوں نے ایک انجمن خدائی خدمت گار یعنی
خدا کی خدمت کرنے والے یا خدا کی طرف سے خدمت کرنے والے، خدائی خدمت گار کے نام سے قائم کی۔ اس انجمن کا ممبر وہی شخص ہو سکتا تھا جو انسانیت کی خدمت کرے اور تشدد یعنی شدت پسندی سے، سختی سے دور رہے، سماجی برائیوں کو دور کرے، پاک صاف زندگی بسر کرے۔ بادشاہ خاں کے بڑھتے ہوئے اثر اور مقبولیت کی وجہ سے انگریز حکومت خطرہ محسوس کرنے لگی اور ان کو 3 سال کی قید بمشقت کی سزا دے کر جیل بھیج دیا۔ لیکن بادشاہ خاں اپنے اصولوں اور راہ سے نہیں ہٹے۔ آپ پر انگریزوں کے ظلم ہوتے رہے لیکن وہ اہنسا یعنی عدم تشدد کی راہ پر گامزن رہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے جب بھی کسی گورنمنٹ کو، کسی بھی حکومت کو کسی ایسے انسان سے خطرہ ہوتا ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے لڑ رہا ہو، تو گورنمنٹ یا حکومت اسے سائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس پر غلط طریقے سے بھی اس کو پھنسا کر کے اپنے ناجائز جو معاملات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سن 1931 میں کانگریس کے کراچی اجلاس میں ان کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کا ممبر بنا لیا گیا، جس نے بادشاہ خاں کی جد و جہد میں نئی روح پھونک دی۔ یعنی ایک نئی روح پھونکنے کا مطلب ہے کہ انہیں ایک نئی سمت مل گئی اور کوشش کرنے کا ایک نیا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ سن 1934 میں بمبئی اجلاس کے لیے ان کو استقبالیہ کمیٹی کا صدر منتخب کیا، لیکن انہوں نے اس عہدے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایک خدائی خدمت گار ہوں، ایک سپاہی ہوں۔ اس بات سے ان کا مرتبہ بہت بڑھ گیا، وہ ہندو مسلم اتحاد کے نشان بن گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں کانگریس کی پالیسی سے انہوں نے ناراضگی ظاہر کی اور کانگریس سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ صوبہ سرحد کے لیے پہلے ستیہ گرہی چنے گئے۔ 1942 میں بادشاہ خاں ہندوستان چھوڑو تحریک کے روح رواں بن گئے۔ روح رواں یہ ورڈ ہے، دھیان رکھیں، روح ہوتا ہے زندگی اگر باقی ہے تو روح کے ہمارے جسم میں رہنے کی وجہ سے، رواں معنی ہوتا ہے جاری، یعنی اگر روح جسم میں ہے تو انسان زندہ ہے اور اگر روح جسم سے نکل جائے تو انسان کی موت ہو جائے گی۔ روح رواں یعنی جاری رہنے والی روح، زندہ روح بن گئے۔ کس کی؟ تحریک کی۔ مطلب یہ کہ اس تحریک کے آپ ہیرو بن گئے اور مین جو کیریکٹر تھے اس تحریک کے وہ بن گئے۔ تحریک کہتے ہیں موومنٹ کو۔ وہ آزادی کی لڑائی پرامن طریقے سے لڑتے رہے اور تشدد کے خلاف اپنا طریقہ کار نہیں چھوڑا۔ سن 1945-46 میں بادشاہ خاں اور مولانا آزاد کو قانون بنانے والی مرکزی دستور ساز اسمبلی کا ممبر منتخب کیا گیا۔ آزادی کے بعد ملک کی تقسیم کے سلسلے میں انگریزوں نے بادشاہ خان کو دھوکے میں رکھا اور سرحدی صوبہ کو پاکستان کا حصہ بنا دیا۔ اس فیصلے سے بادشاہ خان کو بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ متحد ہندوستان کا خواب دیکھ رہے تھے۔ متحد ہندوستان یعنی اکھنڈ بھارت کا۔ سن 1969 میں ہندوستان کی حکومت نے گاندھی جی کی 100 سالہ تقریب منائی۔ اس موقع پر بادشاہ خان کو ملک کی خدمات کے لیے نہرو ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے بعد سن 1987 میں انہیں ہندوستان کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن دیا گیا۔ 98 سال کی عمر میں 21 جنوری سن 1988 میں ان کا انتقال ہو گیا اور افغانستان کے شہر جلال آباد میں انہیں دفن کیا گیا۔ یہاں الفاظ معنی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں۔ لفظ اصول، اس کا معنی ہوگا قاعدے قانون۔ سازش، اس کا معنی ہے کسی کے خلاف بات کرنا۔ امن پسند، چین سکون پسند کرنے والا۔ پیغام، اپنی تعریف دوسروں تک پہنچانا۔ خطاب، تعریفی نام۔ اس کے بعد ہے جد و جہد، کوشش کے معنی میں ہے۔ اتحاد، اس کا معنی ہے میل جول۔ مقبول، اس کا معنی ہے پسندیدہ۔ قید بمشقت، ایسی قید جس میں بطور سزا کوئی سخت کام کروایا جائے۔ عدم تشدد، اہنسا، ظلم و زیادتی نہ ہونا۔ گامزن، اس کا معنی ہوگا آگے قدم بڑھانا۔ پالیسی، اس کا معنی ہے انتظام کا طریقہ۔ استعفیٰ، اس کا معنی ہے نوکری چھوڑنے کی درخواست۔ تحریک، آندولن۔
متحد، یکجا کرنا. عوام اس کا معنی ہے لوگ، رعایا. منتخب اس کا معنی ہے انتخاب کرنا، چننا. نوازنا اس کا معنی ہے عزت بخشنا، مہربانی کرنا. حوصلہ، ہمت. اعزاز اس کا معنی ہے عزت، رتبہ. بنیاد اس کا معنی ہے اصل، جڑ، نیو. خدمت خلق اس کا معنی ہے عوام کی خدمت، جنتا کی خدمت کرنا، سیوا کرنا. انجمن، محفل، کمیٹی کے معنی میں. اب بتائیے، خان عبد الغفار خان کو سرحدی گاندھی کیوں کہا جاتا تھا؟ کچھ سوال ہیں اس کے بارے میں دیکھیں. سرحدی گاندھی کا اصل نام کیا تھا؟ بادشاہ خان کے کیا خیالات تھے؟ ان کا جواب دیں آپ. اور انہوں نے انگریز فوج کی ملازمت کیوں چھوڑ دی؟ جیل سے آزاد ہونے کے بعد ان کو کس خطاب سے نوازا گیا؟ بادشاہ خان نے کون سا اخبار جاری کیا؟ اخبار کس زبان کا تھا؟ حکومت ہند نے بادشاہ خان کو کون سے اعزازات سے نوازا؟ خان عبد الغفار خان کا انتقال کب ہوا اور انہیں کہاں دفن کیا گیا؟ تو ان سوالوں کے جوابات آپ لکھ سکتے ہیں. صحیح جملے پر صحیح کا نشان لگائیے. انہوں نے میٹرک پاس کرنے کے بعد برٹش فوج میں ملازمت کر لی. اگر یہ صحیح ہے تو صحیح کا نشان لگائیں، غلط ہے تو غلط کا نشان لگائیں. اسی طریقے سے دوسرا سینٹینس ہے، دوسرا جملہ ہے، اسلام کی امن پسندی کو انہوں نے شانتی منتر کے طور پہ استعمال کیا. 1929 میں انہوں نے ایک انجمن خدائی خدمتگار کے نام سے قائم کی. 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک کے روح رواں بن گئے. 1934 میں ممبئی اجلاس کے لیے ان کو استقبالیہ کمیٹی کا ممبر منتخب کیا گیا. تو ان لائنوں میں، ان جملوں میں جو جملہ صحیح ہے اس کو آپ اس کے سامنے یہاں صحیح کا نشان لگا سکتے ہیں، اور اگر غلط ہے تو پھر یہ غلط کا نشان لگائیں گے آپ. نیچے لکھے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. اجلاس، اہنسا، مقبول، تحریک، ظلم، اصولوں، سازش، تکلیفیں، برائی، اثر، جلسے، ممبر، دھوکہ. قواعد: میل جول، خوش اخلاق، بدصورت، روح رواں، امن پسند، یہ مرکب الفاظ ہیں. مرکب الفاظ ہیں. مرکب کہتے ہیں کمبائن، جڑا ہوا. لفظ کی جمع ہے الفاظ، یعنی جڑے ہوئے لفظ ہیں. یہ سنگل لفظ نہیں ہے، یہاں دو لفظ ہیں اور دو لفظ مل کر کے ایک ہو گئے ہیں. ایک مطلب سمجھا جاتا ہے اس کا میل جول. ایسے ہی دوسرے الفاظ اپنی کتاب میں تلاش کیجیے اور لکھیے. عملی کام، پریکٹیکل جو ورک ہے، نقشے میں صوبہ سرحد ڈھونڈوائیے، یعنی آپ ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ نقشے میں صوبہ سرحد کہاں واقع ہے. چند مجاہدین آزادی کے ناموں کی فہرست بنائیے، ان کی تصاویر کی البم بنائیے. یعنی کچھ آزادی کے جو مجاہدین ان کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں، باقی تصویر وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. کسی بھی طرح کی اگر کوئی پریشانی پیش آتی ہے، مشکل پیش آتی ہے اس میں سمجھنے میں، تو آپ ضرور اس کو کمنٹ باکس میں پوچھیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ.